وہ انتظار کر رہے ہوں گے، تم انکار کر دینا۔ گھبرانا نہیں، وہ دونوں کمرے سے نکل آئیں۔ شارق واقعی انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری شارق بھائی، مجھے اب بھی نویرا آپی سے کچھ کام سیکھنا ہے، میں نبیل بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آپ کا شکریہ، وہ آرام سے کہہ رہی تھی۔ شارق کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، شاید حقارت یا تذلیل کا احساس۔ پہلے کہہ کر یوں اب انکار کر دینا، وہ کھٹک گیا۔ اس نے پہلے رمشا اور پھر نویرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک سرد سی کیفیت تھی۔ گاڑی کی ڈم لائٹ میں وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا۔ جہاں کر وہ اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہری بھی نہیں تھی کہ وہ اسے بغور دیکھتا، لیکن اب نویرا کے ہر انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں شارق زمان کو اپنے لیے ایک حقارت بڑی ملامت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم نگاہیں پھیر گیا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ دوبارہ رمشا یا نویرا کی طرف دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا چلا گیا۔ نویرا نے سر جھٹکا اور خاموشی سے اپنی شاپنگ چیک کرنے لگی جو ابھی بھی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ رمشا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ وہاں سے نکل تو آیا، لیکن اب شارق زمان کے اندر ایک الاؤ سا جل اٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کوئی چیز دل و دماغ کو کچوکے لگا رہی ہے۔ نویرا احسان، اس نے تنفر سے سوچا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے اندر وہی پرانی دل ملاحت پیدا ہوئی تھی۔ آئی ول کل یو، آئی کل یو۔ لڑکھڑاتے وجود سے اس نے بیڈ پر دڑی ہر چیز نہز کر لی۔ کتنے دن ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا۔ یہ لڑکی عجیب انداز میں اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، یوں کہ اب اس سے ہر طرف ہر وقت نویرا ہی نویرا دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی شفاف پیشانی، اس کی باتیں، اس کا دوپٹہ اوڑھنے کا انداز، اور وہ اس کے کزن تھی۔ بارہا ان کے گھر آ چکی تھی، مگر اس نے آج تک اس کا بے ترتیب دوپٹہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں ہمہ وقت عجیب سا رکھ رکھاؤ، وقار اور تمکنت سی ہوتی تھی، اور یہی چیز شارق زمان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی تھی، یوں کہ وہ اسے چھو کر محسوس کرنے کو مچل اٹھتا تھا۔ نویرا نواز کی منگیتر ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بس ایک دفعہ اس کے دل میں اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنے کی خواہش بارہا جاگی تھی، اور ہر بار اسے خود سے لڑنا پڑتا۔ مگر آج شارق زمان کو نویرا کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اور نفرت دکھائی دی تھی۔ اس نے اور رمشا نے گھر ڈراپ کر دینے کی آفر قبول کر لی تھی، مگر گھر میں ایک جھلک کے بعد وہ اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ رمشا کے ہاتھ میں اورنج شیک پیتے، ٹیبل پر کھانا کھاتے، بعد میں ٹیبل سے تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے، ہر آہر پر اس کا دل مچلا تھا۔ اس کی مزید ایک جھلک دیکھنے اور وہ دکھائی بھی دی تھی۔ رمشا نے اس سے گھر ڈراپ کر دینے کو کہا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو آ کر انکار کر دیا۔ اس کے انکار میں شارق زمان کو ایک بے اعتمادی اور بیزاری کی جھلک محسوس ہوئی، اور پھر نویرا کی آنکھوں میں جھانکتے اسے ایک پل میں اپنا آپ مجرم محسوس ہونے لگا، مجروح ہوتے لگا۔ کتنی ہدک محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آیا، لیکن گھر میں آتے ہی اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ نویرا کی آنکھوں کی حقارت شارق زمان کو بری طرح مسترد ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی صنف نازک بائی تھی، اور قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی، وہی اس کے لیے پوری طرح شکست کا سبب بن گئی۔ نویرا میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی جو دل ہر بار بری طرح اس کی طرف کھینچتا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پر اپنا غصہ نکال کر وہ بے دم ہو کر بستر پر گر گیا۔ یہ ناانصافی میرے ساتھ ہی کیوں کیا نویرا نے میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کا ہر جذبہ بہت شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ نفرت کرتا تھا تو شدت سے، وہ دوستی کرتا تھا تو شدت سے، اور اب یہ پسندیدگی، پتہ نہیں یہ پسندیدگی محبت تھی کہ نفرت، مگر شارق زمان کے اندر طلب بن کے ابھر ہی تھی، اشتعال تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت سے وہ خود بھی باخبر تھا، نہ جانے وہ شدتوں کے کس مقام پر تھا۔ اس کے جذبے کن چاہتوں کے آئینہ دار تھے، یہ شدتوں کو کون سا درجہ تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا سمجھ ضرور پا رہا تھا کہ ہر آہر پر اس کا دل نئے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہر نظر اٹھنے والی چاہتوں کی پیمبر تھی۔ اپنی کیفیت، اپنی محبت، کچھ بھی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس ذہن میں صرف یہی تھا کہ وہ سخت انداز میں بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ نویرا نے جس طرح بد اعتقادی کی نگاہ کی تھی، اور رمشا کے انکار نے جو شگاف روح پر ڈالا تھا، اس شگاف سے اس کی روح
بلبلا اٹھی تھی۔ نوائرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آدھا چھپا چہرہ آزمایا تھا۔ جذبات کا تلاطم بہت بپھرا ہوا تھا۔ پہلے درد اور تھا، لیکن اب درد اور تھا مگر سلگنا وہی تھا۔ نوائرہ اس کے اعصاب پر اس بری طرح کیوں حاوی ہو چکی تھی وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ نوائرہ کی ذات اس کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یوں کہ وہ ذرا سی بھی جھلک نہ دکھائی تو وہ بڑک اٹھتا ہے، اس کے اندر اشتعال حیث مادہ پھوٹ پڑنے کو بے تاب ہو جاتا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے کو تیار ہو۔ وہ گنگناتی ہوئی کچن سے نکلی، لیکن لاؤنج میں شائستہ بیگم کو فون پر مصروف دیکھ کر رک گئی۔ اتنا سب ہو گیا اور زرش نے مجھے بتایا تک نہیں۔ ان کی دکھ بھری آواز پر زرش ٹھٹک گئی۔ یا خدا، اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہوگی، یہ سب طاہرہ نے کیسا آپا سے کہا تھا؟ او خدا، اسی ڈر سے میں اسے وہاں جانے سے منع کرتی تھی، لیکن زرش نے بھی حد کر دی، پتہ ہے نا طاہرہ کی فطرت کا کیوں زبان چلائی اس نے۔ زرش کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی تھی، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ماما کس سے بات کر رہی تھی اور بات کی نوعیت کیا ہے۔ بچی نہیں ہے وہ، خدا کی پناہ، ایک ہفتہ ہو گیا اس واقعے کو گزرے اور اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، اور کیا قیامت آئی ہے؟ سمیان احمد سے دستبرداری ہی کیا کم تکلیف دہ ہے جو اب طاہرہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر رہا ہے۔ شائستہ بیگم سخت غصے میں تھی۔ زرش کا دل خوب سے بولنے لگا، ہونے لگا تھا۔ اس کے موڈ سے اپنی کم بہتی کا جتنا اندازہ ہو چکا تھا۔ اور تو اور مجھ سے سمیان اور فرح کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ چند دن پہلے آئے تھے تینوں بہن بھائی، زرش اور نوشی کو ساتھ لے کر سائڈ گئے تھے، بالکل نارمل تھے۔ مجھے بھی اندازہ نہ ہو سکا زرش کا زاویہ تھوڑا سا مہتر تھا، لیکن میں نے یوں ہی ٹال دیا کہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ شائستہ بیگم کی زرش کی طرف سے پشت تھی۔ زرش فوراً وہاں سے کھسک گئی اور اپنے کمرے میں آ کر وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے تایمی نے جو بھی کہا اور جواباً زرش نے جو بھی کہا سوائے نوشین یا تایا کی فیملی کی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات چھپی رہنے والی تو نہ تھی۔ امی کا خوف تھا جس نے اسے شائستہ بیگم کے سامنے کچھ بھی کہنے سے روکے رکھا تھا، ورنہ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جائے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ابھی الجھ ہی رہی تھی جب ایک دم دروازہ دھکیل کر شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ زرش فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ماما۔ شائستہ بیگم بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ زرش نے خود کو سنبھالا، تم اس دن جب طاہرہ کے ہاں گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سخت تحکم بڑا انداز تھا جس میں قطعی لچک نہ تھی۔ اس معاملے میں وہ اسی طرح سخت تھی۔ زرش کا دل لرزا، ماما کس دن کیا بات ہے؟ اس نے ٹالنے کو زبان کھولی ہی تھی، لیکن شائستہ بیگم کے تیور دیکھ کر چپ رہ گئی۔ آپ کو جب سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجرمانہ سا انداز تھا۔ شائستہ بیگم نے تعصب بڑی نظر ڈالی، بڑی شرم کی بات ہے، وہاں اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھ سے ذکر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ آج بھی میں نفیسہ آپا کے ہاں فون نہ کرتی تو ہادی یہ سب نہ بتاتی۔ کیسا کہ زبان نہیں توپ ہے جس میں سے بارود نکلتا ہے۔ سارے خاندان میں تمہاری زبان درازی اور طاہرہ کی مظلومیت کے ڈنڈورے پیٹ رہی ہے، اور تم یہاں اتنی مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کا غصہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ زرش نے کنکیوں سے دیکھا، ماما سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تائی جان بوجھ کر بات بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے آپ کے لیے بہت سے غلط باتیں کہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو جواباً میں بھی سب کچھ کہہ گئی۔ مجرمانہ انداز میں وہ اعتراف کر گئی تھی۔ شائستہ بیگم لب بینچ کر رہ گئی، ادھر بیٹھ کر آرام سے مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ خود بھی صوفے پر بیٹھ کر اسے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ شائستہ بیگم نے ساری بات سنی، پھر کتنی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ زرش کن اکیوں سے ماں کی رنگت بدلتے چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اسی لیے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دیتی، کل کو کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے۔ طاہرہ تو اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی ہے، لیکن یہ کیسا آپا؟ زرشان کی چالاکیاں نہیں سمجھ سکتی، ان سارے حالات کے ذمہ دار یہی ہیں۔ اب دیکھنا سارے خاندان میں تمہاری ذرا سی کم عقلی کا کیا گل کھلاتی ہے۔ انتہائی پریشانی میں وہ کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری ماما، میں اس دن نہیں گئی تھی، تائی امی بہت غلط بول رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ چپ رہوں، لیکن وہ ندامت میں سے چپ ہوگی۔ بس اب کبھی ادھر نہیں جاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں پڑائی آگ میں جھلسنے گی، تم ہمیں انتہائی عزیز ہو، بس تم ادھر نہیں جانا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ دیا۔ زرش بے چارگی سے دیکھنے لگی، کچھ کہنے کا منہ کھولا پھر بند کر گئی۔ اس وقت ماما کے سامنے کچھ بھی کہنا سود مند نہیں تھا، بلکہ فضول ہی تھا۔ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ آپ ناراض ہوتی اور دوبارہ تایا جان کے ہاں جانے سے منع کر دیتی، پھر فرح نے بھی منع کیا تھا کہ آپ ہاں پریشان ہوں گی، میں نے نوشی کو بتایا تھا۔ شائستہ بیگم اس کی بات پر تعصب سے گردن ہلا کر رہ گئی۔
جیسے اب تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں، طنزیہ لہجہ تھا۔ زرش شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، پلیز پاپا سے ذکر نہ کیجیے گا، وہ پریشان ہوں گے۔ تو بندہ ایسی حرکت کرے کیوں جس سے دوسرے پریشان ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر، جب بات مجھ تک پہنچ گئی ہے تو وہ ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ غلط انداز میں ان تک پہنچے، مجھے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دینا چاہیے، اور تم بھی سن لو، ایسے معاملات والدین سے چھپانے والے نہیں ہوتے۔ بتا دینا فائدہ مند ہوتا ہے، اور بڑے ہوتے ہیں اور ان معاملات کا بہتر سدباب کر سکتے ہیں۔ اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ زرش نے سکون بڑی سانس لی کہ اتنے میں ہی عافیت رہی بنا اپنے گلے میں لٹکے لاکر کو مٹھی میں بڑے، وہ یوں ہی سوچوں میں گم رہی۔ اب ماما کا یہ نیا حکم طائی ابو کے ہاں نہیں جانا، یہ تو بہت مشکل ہے، 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے ادھر نہیں جا رہی میں تو جان سولی پر لٹکی ہوئی۔ اگر واقعی ماما نے نہ جانے دیا تو وہ نئی سوچ لے کر الجھ گئی۔ میں سمیان بائی سے بات کروں گی، کہوں گی ماما نے ان کے ہاں آنے سے منع کر دیا ہے، وہ طائی ابو سے بات کریں گے، اور طائی ابو کی بات ماما کبھی نہیں ٹال سکتی۔ ماما تو کچن میں چلی گئی ہوں گی، ابھی فون کرتی ہوں۔ اپنی سوچوں میں پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فوراً کمرے سے نکل آئی۔ پہلے ماما کی کچن میں اچھی طرح موجودگی کنفرم کر کے وہ لاؤنج میں آگے۔ سمیان احمد کا نمبر ملاتے ہوئے وہ انتہائی محتاط تھی۔ کال جا رہی تھی، پھر سمیان احمد نے کال ریسیو کر لیا۔ اب اس کی مصروف سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، سمیان احمد کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام سمیان بھائی۔ دوسری طرف سمیان احمد زرش کی آواز سن کر ایک لمحے کو رکا، پھر متوجہ ہوا۔ زرش تم اس نے آہستہ سے کہا، اگر ماما آ جاتی تو شامت آ جاتی۔ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جلدی سمیان احمد کو سب بتا دینا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے وہ ہر کام چھاڑ چکا تھا۔ اس دن سی سائڈ والے دن کے بعد اب اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل ایک دم کھلنے لگا تھا۔ کچھ نہ پوچھے، مرتے مرتے بچی ہوں، وہ تو حیریت ہوگی، ورنہ آج میں گئی تھی۔ زرش کا انداز ڈرامائی تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دوسری طرف ایک دم پریشان ہو گیا تھا وہ ہنسی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہادی آپا کو ماما نے فون کیا تھا تو انہوں نے ماما کو میری اور طائی امی کی جرب بتا دی۔ کچھ نہ پوچھے، ماما کا غصے سے برا حال تھا۔ خیر، مجھ سے زیادہ سخت تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ہاں جانے پر پھر پابندی لگ گئی ہے۔ دوسری طرف سمیان نے ایک پرسکون سانس لی، تاہم بات نظر انداز کی جانے والی بھی نہ تھی۔ ہادی لوگوں کو کس طرح سارے واقعہ کا علم ہوا؟ شاید کیسا؟ حالانکہ ذریعہ ماما کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ طائی امی نے ان سے ذکر کیا تھا، اور پھر انہوں نے سارے خاندان والوں میں۔ سمیان احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ سمیان بھائی، اب میں کیا کروں؟ قسم سے اس دن میرا لڑنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ میں بڑی مشکل سے ماما سے پرمیشن لے کر انتہائی خوشی گئی تھی، لیکن طائی امی کا کوئی قصور نہیں۔ پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے، شاید مجھے ہی خود پر کنٹرول کرنا نہیں آیا۔ اب ماما کا یہ نیا حکم کہ اب میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، اب کیا کروں؟ بڑی مشکل ہے، مر جاؤں گی میں۔ آخر میں وہ ہنسی ہوگی۔ سمیان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ نکلنے کو اس کی آخری جملے کی کئی مفہوم نکل سکتے تھے، لیکن سمیان احمد کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ آپ طائی ابو سے بات کریں، وہ ماما کو سمجھائیں گے تو ماما منع نہیں کریں گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نہیں کہہ دیا تو مطلب نہیں ہی رہے گا، اور اتنے دن آپ لوگوں سے میں دور نہیں رہ سکتی، آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ سمیان احمد اس کے جملوں پر چپ سا دے رہا۔ سمیان بھائی سن رہے ہیں نا؟ دوسری طرف مکمل خاموشی محسوس کر کے اس نے پوچھا تو سمیان نے سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابو کو کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں خود لے آئیں۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک دم چہک اٹھی۔ اس کی آواز میں موجود کھلکھلاہٹ سن کر سمیان احمد کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سنو، ماما کا موڈ ابھی تک نارمل نہیں ہوا، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، انہیں اب مجھ سے قطعی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ان سے بھی سوری کر لوں گی، اگرچہ میرا قصور نہیں تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ سمیان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں اب فون بند کر رہی ہوں، ماما کو پتہ نہیں میں نے آپ کو کال کیا، آپ بھی ذکر نہ کیجیے گا پلیز، ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ سمیان احمد ہنس دیا۔ تم بھی عجیب ہو، اور کچھ شدت سے لبریز آواز میں باری پن بھی آج سمتا تھا، مگر ادھر ایسی حس نہیں تھی جو ان چاہتوں کی شدت کو محسوس کرتی۔ بس یہی بات ہے، ماما کو منانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماما آنے والی ہے، میں پھر فون کروں گی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، سمیان احمد نے بھی کہا، اور اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ تھینک گاڈ، اب سمیان بھائی تایا جان کو کہہ کر بات ختم کروا دیں گے۔ لاکر کو ایک دفعہ پھر مٹھی میں دبوچے وہ خوش تھی، بہت خوش۔ پھوپھا کے گھر سے وہ اگلے ہی دن کالج سے واپس آ گئی تھی۔ پھوپھا جان چھوڑ کر گئے تھے۔ امی کا موڈ اگر بہتر نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ آج سارا دن کالج میں بہت سکون گزرا تھا، لیکن گھر واپسی پر پہلے
یہ مرحلے پر اس کی جان شکنجے میں پھنس گئی۔ علی کے ساتھ بائک پر آئی تھی۔ علی بائک کھڑی کر کے اندر بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھ ہی رہی تھی کہ بالکل کوڑے سفید لفافے پر نظر ٹھٹک گئی۔ یہ کیا ہے؟ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے لفافے کو اٹھا لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی تو نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل صاف شفاف جیسے ابھی نکال کر رکھا ہو۔ کونے سے فرح نے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، مگر کاغذ کے سوائے سے کچھ اندازہ نہ ہو۔ فرح نے لفافہ کھولا تو گلابی لیٹر پیپر کی تہ لگی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ یہ کہیں اس شخص نے تو نہیں بھیجا، اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی نہیں۔ اگر اس شخص نے بھیجا ہوتا تو کم از کم اس کے اوپر مہر لگی ہوتی، میرا ایڈریس لکھا ہوتا۔ کاغذ کھولنے سے پہلے وہ شش و پنج میں تھی کہ کھولے کہ نہیں کھولے، مگر جب مجھے پھول اور کارڈ ملا تھا تب بھی بیرونی لفافہ بالکل کوڑا تھا اور ابھی بھی، لیکن یہ کاغذ فرح کے باقاعدہ ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کاغذ کھولا۔ لاکھ پردوں میں رہو بعید میرے کھولتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح پہلی دو لائنوں پر ہی ٹھٹک گئی، اتنی صاف شائستہ لکھائی جیسے ہر لفظ موتی میں پرویا ہو۔ یہ لکھا وہ الجھ کر رہ گئی، سر جھٹکا۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ تیرا اصرار کہ چاہت کا کبھی اظہار نہ ہو، واقف اس غم سے میرا ہلکا احباب نہ ہو۔ تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، خوف سے کام کر رہ گئی، یہ کون ہے اور میرے کمرے میں اس ٹیبل پر یہ خط کیسے پہنچا؟ وہ الجھ گئی۔